اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کو اگر 50 لاکھ کی بھی ضرورت ہوگی تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کو وہ مل جائیں گے۔ آج میں سورہ کوثر کا یہ جو وظیفہ لائی ہوں یہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی عظیم سورہ ہے۔ اس کو قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن اپنے فوائد اور برکات کے لحاظ سے یہ بہت بھاری سورہ ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت انتہائی کثیر فائدوں کی حامل۔ تو آج ہم آپ کو سورہ کوثر کا یہ جو وظیفہ بتائیں گے، یہ وظیفہ ایک بہن نے کیا اور وہ خود اپنی زبان سے ایک بات کہتی ہیں کہ میں نے 3 دن یہ عمل کیا اور تیسرا دن ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے 50 لاکھ کی ضرورت تھی اور مجھے وہ غیبی طریقے سے رزق مل گیا اور میں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ تو آپ لوگ بھی اللہ کی ذات پر اور اس چھوٹی سی سورت جس کے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں وہ جاننے، وہ فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کے مسائل، پریشانیوں اور بیماریوں کا اسلامی طرز پر علاج اور حل مہیا کرنا ہے، آپ کے تمام مسائل کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور ویڈیوز کو اپنے تمام فیملی ممبرز، اپنے دوستوں، اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سورہ کوثر کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ اس کی فضیلتیں ہم آپ کو پہلے بھی بہت سی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہیں، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ سورہ کوثر بہت زیادہ برکات کی حامل ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں اس میں۔ اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر نازل فرمائی ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر شان بڑھائی کہ آپ کو کوثر عطا فرمائی، سورہ کوثر عطا فرمائی۔ اگر اس کو عمر بھر میں 1000 دفعہ پڑھ لیا جائے، یعنی پوری عمر میں، پوری زندگی میں آپ لوگ کسی بھی وقت جب بھی آپ لوگ فارغ ہوں روزانہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی پوری زندگی میں صرف 1000 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ کوثر کو پڑھ لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور آب کوثر نصیب کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں آب کوثر بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر شب جمعہ میں 1000 بار پڑھے گا اور 1000 دفعہ درود پاک پڑھے گا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص چاہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان جدائی ہو تو 40 روز تک ایک ایک کنکر سفید پر ایک بار یہ سورت پڑھ کر دم کرے اور ان گھروں میں ڈالے جہاں پہ جدائی ڈالنی ہے، تو آپ لوگوں کے جو دشمن ہیں ان کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے گی، لیکن غلط کام کے لیے یہ سورت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھنا چاہتی ہے جو بہت زیادہ گھر میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، یا آپ لوگ اپنی ساس کے لیے، یا کوئی ساس اپنی بہو کے لیے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے پڑھنا چاہتی ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں کہ کسی میٹھی چیز پر 500 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر، صرف 500 مرتبہ والآخر 11 مرتبہ درود پاک میٹھی چیز پر سورہ کوثر کو پڑھ کر دم کر لینا ہے اور وہ صرف ایک دن کھلانا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ آپ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور تنہائی میں اگر جو شخص اس کو تنہائی میں سورہ کوثر کو 300 مرتبہ پڑھتا ہے تو پڑھنے والا دشمنوں پر غالب آ جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ یہ جو وظیفہ ہے اگر کوئی
یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت جائز ہو، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ہو وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، یا آپ دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد جو ہے وہ، آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، یا کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے، آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اور آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کوشش یہ کریں کہ آپ نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے سورہ کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 300 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر کو 300 مرتبہ 3 دن لگاتار آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اور جب آپ صبح فجر کی نماز سورہ کوثر آپ ادا کر لیں گے، تو ساتھ ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کریں گے سوتے وقت آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے سو جانا ہے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب آپ سونے لگیں گے اپنے بستر پر، تو سورہ کوثر پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ بلند کر لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اپنی حاجت پیش کرنی ہے کہ آپ کو اتنی رقم کی ضرورت ہے، اتنے آپ کو پیسے چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی غیب سے آپ کو وہ رقم مل جائے گی۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 دن کے عمل سے آپ 50 لاکھ کے مالک بن جاؤ گے۔ آپ جتنا عمل کرو گے اتنے ہی زیادہ آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ جہاں سے آپ چاہتے ہو کہ فلاں جگہ پہ آپ کا رزق کہیں پھنسا ہوا ہے یا مل نہیں رہا، تو بھی اس وظیفے کی برکت سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر جو قرآن کی مختصر ترین سورت ہے، مگر فوائد کے حساب سے انتہائی کثیر اثرات کی حامل ہے، ایک پوٹلی بنا لیں جس پر سورہ کوثر پڑھ کر دم کر لیا کریں، اور اس میں پیسے ڈالتے ہوئے اور نکالتے ہوئے سورہ کوثر پڑھ لیا کریں۔ اس سے خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح و شام 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اور 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو قرآن مجید میں تمام بیماریوں کا دیکھیں علاج موجود ہے، مگر اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارا قرآن پر یقین اور اعتقاد کا ہونا لازم ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر ہم کسی تکلیف میں ہیں تو اس کا بلا واسطہ یا بالواسطہ سبب ہم خود اور ہمارے اعمال ہیں۔ اگر کسی وظیفے کے دوران کہیں دیر ہو جائے تو ہم رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہم نے فلاں جگہ سے دیکھا، تو ہم بیڈ کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیڈ ریویو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی، اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو آپ لوگ انتظار کیا کریں، اللہ کی ذات ایسے نہیں کہ آپ لوگ کوئی چیز مانگیں اور فوری طور پہ آپ کی جھولی میں آ کے گر جائے۔ تو ہم گناہ گار انسان ہیں، اگر مانگتے رہیں اللہ کی ذات سے تو اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، اور اگر آپ کو آزما رہا ہے تو آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہو۔ وظیفہ کریں اور پورے کامل یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، میں امید کرتی ہوں۔ پھر آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔